اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث راوی کے اعتبار اور عدم اعتبار کے بارے میں چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ اس سے پہلے والے دروس میں دعوی اجماع کسی کے بارے میں، یا مثلا مدح و ثنا کسی شخص کے بارے میں، یا مجتہد کی ذاتی کوشش، صحیح۔ اور آج ہم جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سابق میں اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بعض علماء نے علماء رجال کے بیانات کو راوی کے حق میں شہادت کا درجہ دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس موضوع خاص میں ایک عادل کی شہادت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، یا یہاں بھی دیگر معاملات کی طرح دو عادلوں کی ضرورت ہوگی اور اس سے کم پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو علماء نے مثلا کسی کے علماء رجال کے بیانات کو راوی کے حق میں شہادت کا درجہ دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس موضوع خاص میں بھی ایک عادل کی شہادت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اعتبار کر لیا جائے گا، یا یہاں پہ دیگر معاملات کی طرح دو عادلوں کی گواہی کی ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے۔ عام علماء رجال کا خیال یہ ہے کہ اس موضوع خاص میں ایک عالم کی شہادت بھی کافی ہے، اور اس کی دو دلیل ہے۔ کیا خیال ہے عام علماء رجال کا؟ کہ اس موضوع میں ایک عادل کی گواہی بھی کافی ہے۔ اس موضوع خاص میں ایک عالم کی شہادت بھی کافی ہے۔ اور اس کی دو دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک، راوی کی عدالت کی ضرورت اصل روایت پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جب روایت ہی میں ایک راوی کا اعتبار کر لیا جاتا ہے تو اس کی شرط کے سلسلے میں ایک آدمی کی بات پر کیوں اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ صرف ایک قیاس ہے جس کا مذہب اہل بیت علیہ السلام میں کوئی گزر نہیں ہے، اور عجب نہیں ہے کہ نظرات کا مقصد ان کے ظاہری کلام کے علاوہ کچھ اور ہو، اور اس کا قیاس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نمبر دو، راوی کے بارے میں علم و یقین کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا مجبوراً ظن و گمان پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اور ظن و گمان کا راستہ ایک شخص کی توثیق پر عمل کرنا بھی ہے، لہذا اس کی توثیق کو قبول کر لیا جائے گا۔ کیا ہے؟ راوی کے بارے میں علم و یقین حاصل کرنا ممکن نہیں۔ جب علم و یقین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو مجبوراً کیا کیا جائے گا؟ ظن و گمان پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا، یا ضروری ہوگا، اور ظن و گمان کا راستہ ایک شخص کی توثیق پر عمل کرنا بھی ہے، لہذا اس کی توثیق کو قبول کر لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر یہ بات بھی قرین عقل و منطق نہیں ہے، اس لیے کہ دو عادلوں کی گواہی۔ کون سی بات؟ یعنی راوی کے بارے میں علم و یقین کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا مجبوراً ہم مجبوری ہے کیا کریں کہ ظن و گمان پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ کہنے بظاہر یہ بات بھی قرین عقل و منطق نہیں ہے، اس لیے کہ دو عادلوں کی گواہی والے راویوں کے ہوتے ہوئے اس قدر قاطع روات نہیں ہے کہ ایک آدمی کے بیان پر اعتبار کرنا بھی ضروری ہو جائے۔ کیوں کہہ رہے ہیں قرین عقل و منطق نہیں ہے؟ اس لیے کہ دو عادلوں کی گواہی والے راویوں کے ہوتے ہوئے اس قدر قاطع روات نہیں ہے، ان راویوں کا قید ایسا نہیں ہے، ایسا قید ہو کہ وہ مل ہی نہ رہے ہوں کہ ایک آدمی کے بیان پر اعتبار کرنا بھی ضروری ہو جائے۔ جی
لہذا یہ راستہ استدلال کے لیے کافی نہیں۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں دوسرے علماء کرام کا ارشاد یہ ہے کہ یہاں بھی دیگر موضوعات کی طرح دو عادلوں کی گواہی کی ضرورت ہے، اور ایک شخص کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ شہادت کا یہی قانون عام ہے جس پر تمام موضوعات میں عمل کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سلسلے میں بعض محققین کرام کا کہنا ہے کہ یہ سارا ہنگامہ لفظ شہادت سے پیدا ہو گیا ہے، ورنہ یہ شہادت دراصل راوی کے اعتبار کی خبر ہے، اور خبر واحد کی حجیت جس طرح احکام شرعیہ میں ثابت ہے اسی طرح موضوعات میں بھی ثابت ہے، اور ساری دنیا کا سارا کاروبار اسی خبر واحد پر چل رہا ہے جسے شریعت نے بھی قبول کر لیا ہے، اور صرف چند موضوعات میں اس کے اعتبار کو غیر کافی قرار دے دیا ہے، جس طرح مقدمات یا رؤیت ہلال وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ یہاں دو عادلوں کی گواہی کو شرط بنا دیا گیا ہے، ورنہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ چاند کی شہادت دینے والا در حقیقت فلک پر چاند کے وجود کی خبر دے رہا ہے، اور اخبار کے بارے میں جس طرح لوگوں کی ان خبروں کا اعتبار کر لیا جاتا ہے جن کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، اسی طرح اس خبر کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا جس کا تعلق آسمان سے ہوگا۔ اس زمین و آسمان کے تفرقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں یعنی بعض محققین کرام کا کہنا ہے کہ راوی کے بارے میں کہ سارا ہنگامہ لفظ شہادت سے پیدا ہو گیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے ہنگامہ؟ لفظ شہادت سے، دو عادلوں میں فلاں، ورنہ یہ شہادت دراصل راوی کے اعتبار کی خبر ہے، اور خبر واحد کی حجیت جس طرح احکام شریعہ میں ثابت ہے اسی طرح موضوعات میں بھی ثابت ہے، جس طرح احکام شریعہ میں یعنی حکم میں ثابت ہے اسی طرح موضوع میں بھی ثابت ہے، اور ساری دنیا کا سارا کاروبار اسی خبر واحد پر چل رہا ہے جسے شریعت نے بھی قبول کر لیا ہے۔ خبر واحد کی حجیت پر یعنی خبر واحد پر لوگ عقلاء اعتبار کرتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں، اور دنیا کا سارا نظام اس پر بہت بڑا نظام دنیا کا اسی پہ چل رہا ہے، اور اس کو شریعت نے بھی قبول کر لیا ہے، اور صرف چند موضوعات اس کے اعتبار کو غیر کافی قرار صرف چند موضوعات میں اس کے اعتبار کو غیر کافی قرار دے دیا ہے، جس طرح مقدمات رؤیت ہلال وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ اور ساری دنیا کا کاروبار اسی خبر واحد پر چل رہا ہے جسے شریعت نے بھی قبول کر لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور ساری دنیا کا سارا کاروبار اسی خبر واحد پر چل رہا ہے جسے شریعت نے بھی قبول کر لیا، اور صرف چند موضوعات میں اس کے اعتبار کو غیر کافی قرار دے دیا ہے، جس طرح مقدمات یا رؤیت ہلال وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ یہاں دو عادلوں کی گواہی کو شرط بنایا گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے، ورنہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ چاند کی شہادت دینے والا در حقیقت فلک پر چاند کے وجود کی خبر دے رہا ہے، اور اخبار کے بارے میں جس طرح لوگوں کی ان خبروں کا اعتبار کر لیا جاتا ہے جن کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، اسی طرح اس خبر کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا جس کا تعلق آسمان سے ہوگا، اس میں زمین و آسمان کے تفرقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شارع مقدس نے رؤیت ہلال میں دو افراد کی شرط کر دی ہے، لہذا اس موضوع کو اس دائرے سے باہر نکال دیا جائے گا، اور دیگر موضوعات میں وہ قانون برقرار رہے گا کہ ایک مرد عادل کی روایت یقیناً قابل اعتبار ہے، چاہے اس کا تعلق زمین سے ہو یا آسمان سے، احکام سے ہو یا موضوعات خارجیہ سے۔ اس سلسلے میں مسائل مسائل الشیعہ کے باب النکاح، باب الاذان اور باب مواقیت میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت مقدسہ نے احکام ہی کی طرح موضوعات میں بھی خبر واحد کو معتبر قرار دے دیا ہے، اور اس طرح اس عرف عقلاء کی تائید کر دی ہے جس پر ساری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے کہ خبر واحد کو زندگی کے مسائل کا حل قرار دے دیا جائے، چاہے اس کا تعلق احکام شریعہ سے ہو یا دیگر موضوعات سے۔
اور اس طرح اس عرف عقلاء کی تعریف کر دی ہے جس پر ساری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے کہ خبر واحد کو زندگی کے مسائل کا حل قرار دے دیا جائے، چاہے اس کا تعلق احکام شریعہ سے ہو یا دیگر موضوعات سے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل آئے گا، نیا درس آئے گا اور وہ ہے توثیقات عام، یہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ نقتفی علی هذا المقدار، باقی غزن سے جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔